سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گی، آپ ان چیزوں پر کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹریننگز پہ، بچوں کی ٹریننگ پر تو لوگ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ پیرنٹس کی مائنڈ ڈیولپمنٹ، ان کی ٹریننگ پر بہت کام کر رہے ہیں. تو جیسا میں نے شو کی شروعات میں ڈسکس کیا کہ آج کل کے والدین جو ہیں ان کو اپنے ٹین ایجر بچوں سے بہت ساری شکایات ہو گئی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا یہ جنریشن اچھی نہیں ہے یا اچھی ہے لیکن ماں باپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جو شاہ صاحب نے بھی بات کہی کہ ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. تو بچہ ایک ٹرائکا میں ہے، ایک ٹرائنگل میں ہے. ایک سائڈ پر، ایک کارنر پر پیرنٹس بھی ہیں، ایک سائڈ پر اساتذہ بھی ہیں، اور ایک سائڈ پر بکس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں. کوئی ایک بھی اگر کارنر ویک رہ جاتا تو اس کا نقصان ہے. ہمیں تینوں ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ کریکولم ایسا ہو جو آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہو، کمپیٹنسی بیسڈ ہو، ٹیچرز ایسے ہوں جو آج کل کے دور سے واقف ہوں اور وہ اسکلفل ہوں، ٹرینڈ ہوں، اور پیرنٹس کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آج کل ایک کمپین کر رہا ہوں، بہت سے اسکولس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ پی ٹی ایم جو ورڈ ہے نا، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ، اس کو ریپلیس کریں اور پی اے ایم کریں، پیرنٹس اویئرنیس میٹنگ. تو جو آپ کا سوال ہے بیسیکلی وہ پیرنٹس کی اویئرنیس کے حوالے سے ہے کہ پیرنٹس کو اویئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ پیرنٹس میں کس چیز کی اویئرنیس کی کمی ہے؟ اب شاہ صاحب اس بات پہ مجھے بتائیے گا کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو کیسا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ پڑھی لکھی مائیں ہیں نا وہ بھی کچھ زیادہ نقصان کر رہی ہیں بچوں کا. یہ صحیح بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں، ہر انسان کی ایک فیلڈ ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس انداز سے بچوں کو ٹیچ کیا جا رہا ہے، اگر وہ ٹیچرز ٹرینڈ ہیں تو پیرنٹس کو بھی وہ طریقے جاننے پڑیں گے. چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ وکیل ہیں، لیکن آپ کی فیلڈ الگ ہے. آپ ایک بار ٹیچر سے مل کر، اسکول سے مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اگر آپ کے بچوں پر کچھ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، کچھ چیزیں اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں. ایک پیج پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے پیرنٹس کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے. پیرنٹس اویئرنیس سیشنز بہت ضروری ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹین ایج کے بچوں کے آپ نے مسائل دیکھیں، ٹین ایج 13 سے 19 سال کے جو بچے ہیں، ایڈولسنٹ جو ایج ہے یا ٹین ایجرز جو ہیں، اس میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں مطلب ایز اے پیرنٹ اگر یہ بات کروں، میرے بچے بھی اب ٹین ایج میں ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو پہلے 12 سال ان کی تربیت کی تھی تو وہ ان پٹ تھا، 12 سال کے بعد آؤٹ پٹ ہے ہمارے پاس. جی جو کیا ہے ہمارے پاس ہو یہ رہا ہے کہ ہم شروع میں بچوں کی ارلی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرتے، اور اس کے بعد ہماری شکایات بچوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اچھا، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا بیسکلی تصور کیا ہے، اور یہ کانسیپٹ کو آپ کس طرح سے ہمارے ویورز کو سمجھائیں گے؟ اچھا دیکھیں، جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے وہ تو بالکل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 0 to 5 ایئرس. ابھی تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پہلے 5 سال میں بچہ اپنے برین کا 80% حصہ ڈیولپ کر لیتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پہلے 6 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور 6 سے 12 سال یعنی کہ ٹین ایج سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی بات کریں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی تو وہ 0 to 8 ایئرس کی ایجوکیشن ہے، جس میں پریئر 1 پلے گروپ سے لے کر گریڈ 2 تک ہمیں بہت سی چیزیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ٹریننگ میں صرف یہ نہیں کہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ پیرنٹس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو ٹرین کرنا آئی گیس زیادہ امپورٹنٹ ہے، دینی وہ جنریشن کو کچھ سکھا سکتے ہیں. شاہ صاحب، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ انہوں نے بات کی ہے، مونٹیسری، یہ ساری چیزیں جو 90s کے بچے ہیں ان میں کافی زیادہ مونٹیسری کا ٹرینڈ آ گیا. تو اس سے پہلے تو نہیں تھی یہ سب، اس سے پہلے تو تب کے بچے کیوں اتنے ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ تھے، اور اب ارلی چائلڈہڈ ٹریننگ کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ اس وقت بچوں کا بڑوں سے رابطہ زیادہ تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، بڑے میں نانا نانی، دادا دادی، کمبائن فیملی سسٹم، چاچے مامے. میں آج بھی نا جی، میرے جو انکلز ہیں، چچا میرے ہیں جی، تینوں چچا، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے فرسٹ رول ماڈلز ہیں. یعنی ان کو بچپن میں ہم نے اپنوں سے بڑوں کو نا سپر مین کی طرح ہی ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کا سٹائل کیا ہے. کوئی میڈیکل کالج پڑھ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کالج پڑھ رہا ہے، کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے، کوئی مقابلے کے امتحان کی ٹرائی کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں نا کہیں امپریس کرتی ہیں، اور وہاں سے بندہ جس سے متاثر ہوتا ہے ان سے سیکھتا ہے. آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا فیملی سٹرکچر، فیملی سسٹم بھی ڈسٹرب ہونے لگتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر بچوں کے پاس یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ گیجٹس آ گئے ہیں، یہ اتنا ڈوپامن پروڈیوس کرتے ہیں، اور ایسی ایک کمال کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. یعنی ایڈکشن کا بھی وہ لیول کہ بچے ان میں چڑچڑا پن زیادہ ہے، ان میں ضد زیادہ ہے. حیرانگی ہوتی 6-7 سال کا بچہ، اس کی جو ضد ہے
وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اس طرح کی بھی ضد ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے بیہیویئر میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں ان گیجٹس کو استعمال کر کے, اور وہ جو نسل تھی اس کے ساتھ ایک اور بھی گڈ لک تھی, وہ سلو تھی, یعنی ہمیں ایک پروسیس کے ساتھ اچیو کرنا پڑتا تھا. اب ہر چیز جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تیزی ہو گئی ہے, تو ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم ملاتے ملاتے اکثر ہم کھائی میں گر جاتے ہیں, فائدہ لینے کی بجائے نقصان زیادہ اپنا کر لیتے ہیں. یہ چیلنج ہے. نقوی صاحب میں آپ سے ایک بڑی اہم بات پوچھنا چاہوں گا, یہ جو پیرنٹس اویئرنیس آپ نے کہا ہے, میرا اپنا پڑھانے کے ساتھ جو تعلق ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بچوں کی نفسیات کو نہیں جانتے, اور میں کہتا ہوں نفسیات جو علم ہے اس سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہوتے. آپ کیا کہیں گے, والدین کو اویئرنیس دینی ہے تو انہیں کیا سکھانا چاہیے؟ یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں جب میں پیرنٹ سیشنز کے لیے جاتا ہوں تو سب سے بڑی شکایت جو مجھے پیرنٹ سے رہتی ہے کہ وہ والدین جو پورا سال اسکول کو بہت تنگ کرتے ہیں یا ان سے سوال پوچھتے ہیں, جس دن ان کو بلا لیا جائے کہ آج پیرنٹس اویئرنیس سیشن ہے, اس دن وہ نہیں ہوتے, اس دن انہوں نے نہیں آنا ہوتا. تو پیرنٹس اویئرنیس سیشن کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی, ہر انسان کی اپنی ایک فیلڈ ہے, میرا خیال ہے ہمیں اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اب اگر آپ ایک پروفیسر صاحب سے جنہوں نے پوری زندگی بڑے بچوں کو سکھایا ہے, اب ان سے کہیں کہ اگر آپ آج چھوٹی کلاس میں پری اسکول مونٹیسری میں چلے جائیں تو ان کے لیے تو وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بھی رائے لے رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے جن کا اس کا بالکل کوئی ایکسپیرینس یا اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. تو پیرنٹس اویئرنیس ورکشاپ, یہ لارڈ میکیلے ہمیں ایک تحفہ دے گئے تھے, پی ٹی ایم, پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ. اب آپ دیکھ لیں سالوں گزر گئے, ڈیکیڈز گزر گئے, ہم اس ورڈ کو ریپلیس نہیں کر پائے, ہم پی ٹی ایم کو پی اے ایم نہیں کر پائے, ہم C.W جو ان سے لیا تھا کلاس ورک, حالانکہ وہ تھا کریٹو رائٹنگ, ہم نے اس کو ہمیشہ کیا کہا کلاس ورک. تو ہمیں اس لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم بہت دنیا سے بہت پیچھے ہیں, نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. بالکل, ہم وہاں پر پیچھے رہ گئے.